کہیں گے ذهبوا الى غیری، کسی دوسرے کے پاس جاؤ. لوگ عیسیٰ اللہ کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے ذهبوا الى غیری، کسی دوسرے کے پاس جاؤ. اتنے میں سامنے سے ہمارے اور تمہارے آقا آئیں گے، احمد مختار آئیں گے اور مسکراتے ہوئے آئیں گے اور فرمائیں گے وہ آدم تھے جنہوں نے کہہ دیا کسی دوسرے کے پاس جاؤ، وہ ابراہیم تھے جنہوں نے کہہ دیا کسی دوسرے کے پاس جاؤ، وہ موسیٰ تھے، وہ عیسیٰ تھے، وہ نوح تھے جنہوں نے کہہ دیا کسی دوسرے کے پاس جاؤ. وہ اللہ کے نبی ہے نبی، لیکن یہ اللہ کا حبیب ہے، لیکن یہ اللہ کا آقا ہے. جیسے وہ آقا آئیں گے اور فرمائیں گے وہ تمام لوگ تو کہہ دیے اذهبوا الى غیری، لیکن میرے آقا فرمائیں گے انا لہا، آج میں تو اسی لیے ہی بنایا گیا ہوں. اعلیٰ حضرت پکار کر کہنے لگے، کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا، میرے حضور کے لب پر انا لہا. وہ حضور ہم جیسے گنہگار امتیوں کو پھر اپنے ردائے رحمت میں چھپا لیں گے، چھپانے کے بعد بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل. وہیں پر یہ لوگ بھی کھڑے ہوں گے جو دنیا میں کہتے تھے حضور مالک و مختار نے. ارے عقل کے اندھو، دیو کے بندو، جہنم کے کندو، ابھی وقت ہے سنبھل جاؤ. ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، ابھی بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ، ورنہ میدان محشر میں یہ کہو گے کہ ارے یہی تو مالک و مختار ہے، یہی تو آمینہ کے لال ہے، یہی تو عبداللہ کے دلارے ہے، یہی تو مالک جنت ہے، یہی تو مالک کوثر ہے. ابھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. ارے یہاں نہیں ماننے وہاں تو ماننا ہی پڑے گا، یہاں نہیں ماننے ہو وہاں تو ماننا ہی پڑے گا. لیکن اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے. اپنے تصور میں ہی اعلیٰ حضرت کے گنبد کو اپنے تصور میں لو اور اعلیٰ حضرت سے اتنا ہی کہہ دو، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا، کہ رستے میں ہے جا بجا آنے والے. تو میں عرض کر رہا تھا میدان محشر ہوگا، ہم جیسے گنہگار امتی جنت میں جا رہے ہیں، وہیں پر یہ کھرے بھی کھڑے ہیں، یہ عقل کے اندھے بھی کھڑے ہیں، یہ دیو کے بندے بھی کھڑے ہیں، یہ جہنم کے کندے بھی کھڑے ہیں. ارے ان کا نام ہے دیوبندی. تو ہم پکار کر کہتے ہیں اے دیوبندیو، ابھی بھی اپنی عقل کو سنبھال لو، ورنہ میدان محشر میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے. اسی دنیا کو جنت نہ سمجھ لو، میدان محشر میں بھی جانا پڑے گا، تو وہاں تو سب کچھ کھلا ہوگا. آقا ہوں گے، آقا والے ہوں گے. آقا جب گنہگار امتیوں کو کہیں گے جنت میں جاؤ، صرف آقا اپنے والوں سے ہی کہیں گے. جو دنیا میں آقا کو مالک و مختار مانے ہیں انہی سے کہیں گے، جو دنیا میں اپنے آقا سے پیار کیے ہیں انہی کو کہیں گے کہ بولنے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جاؤ. لیکن جو دنیا میں آقا کو کہا کہ یہ گاؤں کے چودھری کی طرح ہے، جو دنیا میں آقا کو کہا یہ مالک و مختار نہیں ہے، وہ بھی میدان محشر میں پکار پکار کر کہہ رہے ہوں گے ہاں آپ ہی مالک و مختار ہو، ہاں آپ ہی مالک جنت ہو. لیکن یہ غلام، لیکن ہم جیسے گنہگار جب جنت میں جا رہے ہوں گے دروازے پر کھڑے ہو کر کے للکار کر کہیں گے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، دیوبندی دور ہو،
ہم رسول اللہ کے جنت ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ لیکن رسول والے بنو تو جب رسول والے بن جاؤ گے تب تم کو یہ حق ہے کہ کہو کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت اس لیے میں کہتا ہوں کہ گنہگار ہو کر کے مر جانا لیکن وہابی ہو کے نہ مرنا گنہگار ہو کر کے تو مر جانا لیکن دیوبندی ہو کر کے نہ مرنا آج یہ سمجھ تو گئی سمجھتے ہیں سب کچھ نماز میں ہی رکھا ہے ارے تو ہم بھی جانتے ہیں نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک لیکن آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نا اور وہ نماز بھی آقا والوں کے لیے اعلیٰ حضرت پکار کر کہنے لگی اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگا ذہن میں سوال پیدا ہوا ہے اعلیٰ حضرت آپ نے یہ کیوں نہیں فرمایا اے نماز تیرے صدقے اے روزہ تیرے صدقے اے حج تیرے صدقے اے زکوٰۃ تیرے صدقے اے رکوع تیرے صدقے اے سجدہ تیرے صدقے اے تشہد تیرے صدقے یہ آپ نے کیوں نہیں فرمایا گنبد اعلیٰ حضرت سے نماز بعد میں ہے حضور کی محبت پہلے ہے روزہ بعد میں ہے حضور کی محبت پہلے ہے حج بعد میں ہے حضور کی محبت پہلے ہے زکوٰۃ بعد میں ہے حضور کی محبت پہلے ہے رکوع بعد میں ہے حضور کی محبت پہلے ہے سجدہ بعد میں ہے حضور کی محبت پہلے ہے تشہد بعد میں ہے رب کی اور رب کے حضور کی محبت پہلے ہے لیکن یہ عقل کے اندھے سمجھ لیے کہ یہی نماز پڑھو یہی سب کچھ ہے جو بغیر عشق نبی پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری سمجھ لیے نماز میں ہی سب کچھ ہے نماز ہی سب کچھ ہے پیشانی پہ گھٹے لگا لیے اور بخاری میں پڑھ لیے نبی کا عشق ہے ہی نہیں بخاری پڑھنے چلے بخاری میں پڑھ لیے نمازی کے نشانوں کی جگہ سے روشنی ظاہر ہوگی لیکن آگے انہوں نے نہیں پڑھا کہ آقا کے محبت کرنے والوں کی ہوگی یا ان کی ہوگی جو بغیر عشق نبی میں نماز پڑھ کے پیشانی پہ گھٹے لگاتے ہیں ان کے قبر میں اس جگہ سے روشنی نہیں بلکہ سانپ اور بچھو ہوں گے وہ کہنے لگے کہ نماز پڑھو نہ قبر میں بچھو ہوں گے قبر میں سانپ ہوں گے قبر میں کیڑے مکوڑے ہوں گے لیکن میرا رضا پکار کر کہنے لگا لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے فرماتے ہیں جنا بنے گی محبانے چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار بار نماز تو قبول ہوگی لیکن کب ہوگی جب چار یار کی محبت ہوگی ارے میں نے کہا چار یار کی محبت میں جب اتنا دم ہے تو احمد مختار کی محبت میں سوچنے لگے نماز ہم نے بھی کہا نماز بعد میں حضور کی محبت پہلے تم پیدا ہوئے یہ بھی صدقہ ہے آمینہ کے لال کا تم کو زندگی ملی تو صدقہ ہے احمد مختار کا زمین و آسمان بنا تو صدقہ ہے آمینہ کے لال کا بحروں پر بنے تو صدقہ ہے آمینہ کے لال کا خشک و تر بنے تو صدقہ ہے آمینہ کے لال کا باپ کو عزتیں ملی تو صدقہ ہے آمینہ کے لال کا ماں کا ادب کیا جا رہا صدقہ ہے آمینہ کے لال کا بچیوں کو زندگی ملی صدقہ ہے آمینہ کے لال کا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان
جان ہے تو جہان ہے، اور اس جان کو اگر بسانا ہے، وہ جان ہے کیا، وہ جان ہے کیا، وہ جان عشق رسول ہے۔ اللہ حضرت نے فرمایا نا، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ۔ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ کیا پتا چلا؟ بولے ہم بھی مومن، ہم بھی مومن، ہم بھی مومن، ہمارا ہی راستہ سیدھا راستہ، سیدھا راستہ، سیدھا راستہ، پکار پکار کر کہنے لگے۔ ترجمہ کیا کیے قرآن میں اہدنا الصراط المستقیم کا؟ ترجمہ کیے کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ انہوں نے ترجمہ کیا، ہاں ان کھروں نے، ان دیو کے بندیوں نے ترجمہ کیا کیا قرآن کا کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، لیکن ہمارے اور تمہارے پیاری رضا کیا ترجمہ؟ انہوں نے ترجمہ کیا، ہمارے اور تمہارے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ انہوں نے ترجمہ کیا دکھا، اور میرے رضا نے ترجمہ کیا چلا۔ اور جب یہ آج 12 ربیع النور شریف کا جلوس نکلا تو ہم لے کر کے چل دیے، اور یہ دیوبندی دیکھتے رہ گئے۔ پکار کر کہنے لگے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں، ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی کو خوشیاں منائے۔ ابھی آج خوشیاں نہ منائے تو گھبراؤ نہیں، کل بھی ایک نے خوشی نہیں منائی تھی، رو رہا تھا، جل رہا تھا، مر رہا تھا۔ آج بھی کچھ لوگ مرتے ہیں، سمجھ تو گئے ہوں گے۔ ہاں، جو جس کے نقش قدم میں چلے گا اسی کا بیٹا کہلائے گا، اسی کا بیٹا کہلائے گا۔ تو اگر آج ہم میلاد کریں، جلسے کریں، جلوس نکالیں، اور ان کو تکلیف ہونے لگے تو گھبراؤ نہیں، بلکہ سمجھ لینا یہ ابلیسی ہے، اور ہم نکل پڑے عشق رسول میں تو سمجھ لینا ہمیں صدیق والے ہیں، ہمیں عمر والے ہیں، ہمیں عثمان والے ہیں، ہمیں ذوالنورین والے ہیں، ہمیں علی والے ہیں، ہمیں غوث والے ہیں، ہمیں غریب نواز والے ہیں، ہمیں اعلیٰ حضرت والے ہیں، ہمیں شیر سنت والے ہیں۔ اور یہ پکار کر کہیں گے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش سے مولا کی دھوم مصر فارس نجد کے قلعے میں۔ جھوم کے بولو، جھوم کے بولو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہہ دو ذرا زور سے سبحان اللہ۔ بولے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش سے مولا کی دھوم، تو جلے تو جلتا رہے، تو مرے تو مرتا رہے۔ ارے ہم تو سمجھ ہی گئے تو ابلیسی ہے، کل بھی جلا تھا آج تو جل رہا ہے، تو فرق کیا ہے؟ کل بھی آقا کا میلاد کرنے والے تھے، آج بھی تو ہم میلادی ہیں، سبحان اللہ، ہم آقا والے ہیں۔ ارے ہم اس لیے تو گناہوں کی معافی ہے لیکن غداری کی معافی نہیں ہے۔ باپ کے فرمان بیٹے نے نہیں مانا، دنیا کہنے لگی باپ کا غدار ہے، باپ کا غدار ہے، باپ کا وفادار نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا ان گستاخان رسول سے سلام نہ کرو، کلام نہ کرو، ان کے ساتھ نہ اٹھو، ان کے ساتھ نہ بیٹھو، ان سے شادی بیاہ میں نہ کرو، ان کے یہاں نہ جاؤ، نہ ان کو اپنے یہاں بلاؤ۔ آقا نے فرمایا، ذرا زور سے سبحان اللہ۔ احمد مختار نے فرمایا، امت کے غمخوار نے فرمایا، اس نے فرمایا جو مالک جنت۔
سمجھ لینا اگر ہم گستاخوں سے سلام کیے، کلام کیے، بات کیے، ان کے سے ملے، ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ کھایا، ان کے ساتھ پیا، ان سے شادی بیاہ کی، ان کے یہاں شرکت کی، ان کو اپنے یہاں بلائے، تو پھر اپنے آپ کو مومن نہ تسلیم کرنا، مسلمان نہ کہنا، کیونکہ پھر آقا کی غداری ہو جائے گی۔ باپ کی غداری جب باپ نہیں قبول کر سکتا ہے، خیر صرف باپ کا دشمن ہے، اور یہ آقا بھی کیسے دشمن ہے، معاذ اللہ، انہوں نے کہا کہ آقا گاؤں کے چودھری کی طرح ہے، کیا تسلیم کر سکتے ہو؟ نہیں نا۔ اپنے آقا کو کل بھی ہم مالک و مختار مانتے تھے، آج بھی مانتے ہیں، صبح قیامت تک مالک و مختار مانتے رہیں گے، اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہ کہتے رہیں گے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اعلیٰ حضرت نے ہم سنیوں کو پیغام دیا، کیا دیتے ہیں؟ وصف روح ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس دعا کرتے ہیں، فرمایا ہم ان کی مدح و ثنا کرتے ہیں، ہم ان کی مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو بے بس نہیں، لاچار نہیں، مجبور نہیں، گاؤں کے چودھری کی طرح نہیں، مر کر مٹی میں مل گئے نہیں، بلکہ جن کو محمود کہا کرتے ہیں، جن کو مالک و مختار کہا کرتے ہیں۔ ہم نے کہہ تو دیا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کے۔ میرے ذہن میں ایک واقعہ اور آ رہا ہے، کہہ دو تو سنا دو، زور سے کہہ دو۔ آج ہم گھر بناتے ہیں، گھر بنائے، گھر بنانے کے بعد مین گیٹ پر لکھ دیا یا کچھ لگا دیا فلاں منزل، فلاں منزل لکھ کے لگا دیا، کوئی بھی آئے گا تو دیکھے گا، دیکھ کر کے سمجھ جائے گا یہ فلاں کی منزل ہے، یہ فلاں کا گھر ہے، یہ فلاں کا گھر ہے، اور بغیر اس کی اجازت کے کوئی اندر نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ، بغیر اس کی اجازت کے کوئی اندر نہیں جا سکتا۔ ہزار بار بلا تسبیح و بلا تمثیل جنت حضور کی، جنت کے درختوں پہ دیکھو تو حضور کا نام، جنت کے باغات میں دیکھو تو حضور کا نام، جنت کے دروازے پہ دیکھو تو حضور کا نام، جنت کے پتوں پہ دیکھو تو حضور کا نام۔ اور جب جنت حضور کی ہوئی تو اب جسے حضور چاہیں گے جنت میں لے جائیں گے، جسے چاہیں گے ٹھوکر مار کے بھگا دیں گے۔ اور جب ہم گنہگار امتی، آقا سے عشق کرنے والے امتی، آقا کا میلاد کرنے والے امتی، آقا کا جشن کرنے والے امتی، آقا کا جلوس نکالنے والے امتی جائیں گے آقا کے ساتھ میں، تب پھر پکار کر ان سے کہیں گے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ ان کے خباثتوں کو جانو اور سمجھو اور ان سے بچ کے رہو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، ورنہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی۔ یہ وہ چور کے بارے میں اعلیٰ حضرت نہیں فرما رہے جو تمہارے گھر کا سامان چوری کر کے لے کے جائیں، اعلیٰ حضرت ان کی بات نہیں کر رہے، اعلیٰ حضرت ان کی بات کر رہے ہیں جو چور تمہارے ایمان کو لوٹنے میں لگے ہیں، جو چور یہ چاہتے ہیں کب تمہارے ایمان کو نکال لیا جائے، کب تمہارے ایمان کو کھینچ لیا جائے۔ قسم خدا کی ہاتھ پر انگارہ رکھنا تو آسان ہو گیا ہے، لیکن ایمان بچانا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ چور ایسے لگے ہیں کہ
کہ ہمارے ایمان کو لوٹ لیں، اور وہ ایسے لوٹیں گے میں آپ کو بتاؤں، اسی لیے کہتا ہوں ان سے بچ کے رہو، بچ کے رہو، ان کو خود سے دور کر دو، ان سے خود بھی دور ہو جاؤ۔ یا ایسے لوٹتے ہیں کہ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بھلا کے ہے تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ ایسی چوری کریں گے تمہیں خود نہیں پتا چلے، شہد دکھائے زہر پلائے، وہی حال ہوتا ہے ان کا۔ کہتے ہیں آؤ اللہ اللہ کے رسول کی باتیں کریں گے، اللہ اللہ کے رسول کی باتیں کریں گے، جب بیچارہ بولا والا سنی پھنس جاتا ہے۔ یہ پہلے تو اللہ اللہ کے رسول کہتے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں اب یہ گم ہو گیا تو پھر پڑھانا شروع کر دیتے۔ ایسے خبیثوں سے بچ کے رہو، ایسے آقا کے دشمنوں سے بچ کے رہو۔ دنیا میں بچو گے دنیا میں بھی بیڑا پار ہوگا، قبر میں بھی بیڑا پار ہوگا، انشاءاللہ حشر میں بھی بیڑا پار ہوگا۔ اور میلاد کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش سے مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے ہیں، اور خاک ہو جائیں، خاک ہو جائیں، خاک ہو جائیں۔ حضرت تو پھر اعلیٰ حضرت ہے، یہ مٹانے کی کوششیں کرنے لگے کہ یہ مٹ جائے، یہ مٹ جائے، یہ مٹ جائے۔ آقا کا گیت گانے والے نہ بچے، یہ مٹانے کی کوششیں میں لگے رہے کہ ان کی محفلیں مٹ جائیں، ان کا یہ سلام مٹ جائے، ان کا یہ میلاد مٹ جائے۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے دس دیا تو اس انداز میں دیا، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، کبھی چرچا کی۔ آقا کا عرس کرنے والے کل بھی تھے، آج بھی ہیں، صبح قیامت تک رہیں گے۔ آقا کی نعت تو رب خود پڑھتا ہے، پورا قرآن نازل کر دیا اپنے آقا کی محبت میں، پیارے حبیب کے عشق میں۔ اس پیارے حبیب سے ہم اور آپ بھی پیار کریں، ہم اور آپ عشق کریں، اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہمارا بچت ہے۔ اپنے آقا سے پیار کرو گے تو دنیا ہے۔ فرمایا گیا قبر سب سے پہلی منزل ہے، جس نے اس کو پار کیا اس نے سب پار کر دیا، اور جو اس میں پھنس گیا وہ تمام منزلوں میں پھنستا جائے گا۔ قبر کے منزل کو سدھارنا ہے تو آقا سے محبت کر لو، آقا سے پیار کر لو، آقا سے عشق کر لو۔ آقا کے جو دشمن ہیں، وہابی، دیوبندی، چکڑالوی، رافضی، شیعہ، گستاخان رسول، کتنے بھی فرقے ہو، سب کو الگ کر۔ لوگ کہنے لگے ارے باپ کو کیسے چھوڑ دیں، باپ کو کیسے چھوڑ دیں، بیٹے کو کیسے چھوڑ دیں، بھتیجے کو کیسے چھوڑ دیں، رشتہ دار کو کیسے چھوڑ دیں، عزیز و اقارب کو کیسے چھوڑ دیں۔ ارے ہم سب کو چھوڑ دیں گے تو ہمارا بچے گا کون؟ کہنے لگے آقا کے لیے، آقا والوں کے لیے اگر ہم سب کو چھوڑ دیں تو ہمارا کون بچے گا، ہمارا پھر ہمیں حامی و ناصر کون ہوگا؟ اے رب ذوالجلال فرماتا ہے، میں آپ کو قرآن سناتا ہوں، قرآن کا مفہوم سناتا ہوں، اس کا ترجمہ۔ رب فرماتا ہے اگر اللہ و رسول کے محبت میں وہ تمہارے باپ ہو، چاہے بیٹے ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے بچے ہو، چاہے قوم و قبیلہ ہو، چھوٹے تو چھوڑ دو، لیکن آقا سے محبت کرو، آقا سے پیار کرو، پھر اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ مولا اگر ہم اپنے آقا کے لیے اپنے باپ کو چھوڑ دیں
اپنے آقا کے لیے اپنی ماں کو چھوڑ دیں، اپنے آقا کے لیے اپنے بچوں کو چھوڑ دیں، اپنے آقا کے لیے اپنے دوست عزیز و اقارب کو چھوڑ دیں، پھر ہمارا کون ہے؟ رب پکار کر کہنے لگا پھر تمہارا جبریل امین۔ فرماتے ہیں پھر میں تمہارے ساتھ حضرت جبریل امین کو کر دوں گا۔ اس کے بعد خوشخبری دینے لگا رب ذوالجلال، تمہارے لیے یہ نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں ہیں، فرماتے 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 تمہارے لیے جنت ہے، تمہارے لیے حوض کوثر ہے، تمہارے لیے حوریں ہیں، تمہارے لیے غلماں ہیں۔ اور آگے رب فرماتا ہے ہم دنیا میں آئے اس لیے رب کو راضی کرنے کے لیے، اس لیے رب کو راضی کرنے کے لیے آدم آئے، کہہ دو سبحان اللہ، انہوں نے بھی رب کو راضی کرنے کے لیے آئے، ابراہیم آئے رب کو راضی کرنے کے لیے آئے، اسماعیل علیہ السلام آئے رب کو راضی کرنے کے لیے آئے، ابراہیم خلیل اللہ آئے رب کو راضی کرنے کے لیے آئے، نوح نجی اللہ آئے رب کو راضی کرنے کے لیے، عیسیٰ روح اللہ آئے رب کو راضی کرنے کے لیے، موسیٰ کلیم اللہ آئے رب کو راضی کرنے کے لیے، تمام لوگ آئے جو اللہ والے تھے، سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ لیکن رب کیا فرماتا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ اولاد سب آدمی حضور کی محبت کے آگے، حضور کی محبت کے آگے مطلب یہ حضور کے گستاخ ہو جائیں تو ان کو چھوڑ دو گے تو تمہارے لیے یہ نعمتیں ہیں۔ لیکن وہیں آقا نے فرمایا ہے اگر تمہاری ماں حضور سے محبت کرنے والی ہے تو اس کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ اسی آقا نے فرمایا ہے اگر تمہارا باپ مجھ سے محبت کرتا ہے تو وہ جنت کا دروازہ ہے۔ اسی آقا نے فرمایا کہ اگر تمہارے بچے، تمہاری بیٹیاں مجھ سے محبت کرنے والی ہیں تو جب تم ان کا نکاح کر دو گے تو میں تمہارا آستین پکڑ کر اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔ لیکن اگر حضور والے نہ رہے تو چھوڑ دو، چھوڑ دو۔ رب نے فرمایا سب کو چھوڑو گے جبریل امین ملیں گے، اس کے بعد جنت ملے گی، حوریں ملیں گی، غلمیں ملیں گے، جنت کے میوے ملیں گے، جنت سے جو نہر رواں دوائیں جسے حوض کوثر وہ بھی ملیں گے۔ آخر میں رب کیا فرماتا ہے؟ آخر میں رب فرماتا ہے قرآن پاک کی آیت ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سبحان اللہ۔ رب فرماتا ہے میں تم سے راضی، تم مجھ سے راضی۔ ارے یہی تو کرنے آئے تھے نا دنیا میں کہ رب راضی ہو جائے، رب کا پیارا حبیب راضی ہو جائے، رب راضی ہو جائے، رب کا پیارا آقا راضی ہو جائے۔ اور جب آقا کے لیے یہ چھوٹے تو ہم نے چھوڑ دیا، پھر ہمیں رب کو راضی کرنے کی ضرورت نہ پڑی، رب خود راضی ہو گیا۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ اچھا ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، کسیاں شیار ہیں، پرمعاصی ہیں، لیکن اپنے آقا سے پیار کرنے والے، اپنے آقا سے عشق کرنے والے ہیں، اپنے آقا سے محبت کرنے والے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں سنجیدے سے تھوڑا تاکہ آپ کے سمجھ میں آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں ایک شخص تھا، پہلے کے لوگوں کی عمریں پتہ ہے 200 300 سال کی ہوا کرتی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بندہ تھا، وہ 200 سال کا تھا۔
پوری زندگی کبھی اس نے نیک کام نہیں کیے تو برے ہی کیے، جوئے کھیلتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، چغل خوری کرتا تھا، زناکاریاں کرتا تھا، گرچہ کہ کوئی ایسا گناہ بچا نہ تھا کہ وہ نہ کرتا ہو، سب کرتا تھا۔ میں آپ کو یہ نہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تم بھی کرو، لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر گنہگار بھی رہو گے، آقا سے محبت ہوگی تو پھر بخش دیے جاؤ۔ یہ بتانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت جب وہ مر گیا 200 سال جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اسے گھور کے اوپر پھینک دی کہ یہ گنہگار ہے، یہ ایسی اشیار ہے، پوری زندگی اس نے گناہ کیے ہیں، نیکی تو کی نہیں، یہ دفن کرنے کے بھی لائق نہیں۔ اللہ گھور پہ پھینک دی تھی۔ رب نے فرمایا حضرت موسیٰ سے، رب نے فرمایا حضرت موسیٰ سے، اے موسیٰ میرا بندہ تیرا امتی فلاں گھور پہ پڑا ہے، جاؤ اسے اٹھاؤ، نہلاؤ، دھلاؤ اور کفن پہناؤ اور اس کے بعد اسے دفن کرو۔ گنہگار تھا۔ حضرت موسیٰ نے بارگاہ مولا میں عرض کیا، مولا بہت گنہگار تھا، بہت سیاہ کار تھا، بہت خطا کار تھا، لیکن تیرا فرمان سے نہلایا جائے، دھلایا جائے، اس کے بعد اسے کفن پہنایا جائے، اس کے لیے قبر کھودی جائے، اس میں اس کو لے جایا جائے، تختے لگائے جائیں، مسلمانوں کی طرح قبر بنائی جائے۔ مولا موسیٰ علیہ السلام فرماتے اپنے رب سے، مولا آخر کون سی اس کی نیکی تھی، آخر اس نے کون سے ایسے نیک کام کر کے چلا گیا۔ اپنے آقا پہ قربان، آقا کے صدقے میں ہی بخشا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، اے مولا پوری زندگی اس نے گناہ پہ گناہ کیے، گناہ پہ گناہ کیے، 200 سال اس کے عمر گزرے گناہوں میں، لیکن اے مولا آج تیرا فرمان کیوں ہو رہا ہے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا، اے موسیٰ جب یہ توریت کھولتا تھا اور جب اس میں رسالت یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک آتا تھا تو اپنے دونوں انگلیوں کو لب سے لگاتا تھا اور آنکھوں سے لگاتا تھا۔ مجھے اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ اس کے گناہوں کو معاف کر کے جنت کس کی صدقے میں بخشا گیا، آقا کے صدقے میں بخشا گیا۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی، بخش دیا گیا صرف نام محمد کے صدقے۔ ارے ہم تو آقا کے امتی، لیکن اسی آقا نے فرمایا ہے میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی ہوں گے، ایک جنتی، صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ وہ فرقہ کون سا فرقہ ہوگا؟ آقا نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلے گا وہی جنتی۔ یہ بھی کہتے ہیں ہم آقا کی امت میں ہیں، کون؟ دیو کے بندے، جہنم کے بندے۔ ارے میں نے کہا حضور کی وہ حدیث پڑھ کے یہ مت سمجھ لینا کہ جو حضور نے فرمایا ہے میں اپنے گنہگار امتیوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دوں گا، اسی آقا نے فرمایا ہے میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا۔ وہ ایک فرقہ وہی ہوگا جو اللہ
اور اس کے جو اللہ و رسول اور اس کے صحابہ کے طریقے پر چلے. سبحان اللہ. یہ بھی کہنے لگے ہم بھی امتی، ہم بھی امتی، ہم بھی امتی، اور اسی آقا کو برا اور بھلا کہنے لگے، اسی آقا کی گستاخیاں کرنے لگے. معاذ اللہ رب العالمین. اگر ان کے باپ کو کہا جائے نا تو ان کو مرچی لگ جائیں گی. اگر ان کے اولادوں ان کے باپ کو برا اور بھلا کہا جائے نا، اتنا ہی کہہ دیا جائے تیرا باپ گاؤں کے چودھری کی طرح ہے، جل کے راکھ ہو جائے گا. لیکن وہ آقا جن کے صدقے میں اس کا باپ بنا، وہ آقا جس کے صدقے میں ہم اور آپ بنے، اسی آقا کو برا اور بھلا کہنے لگے. پھر ہم ان کو برا کہنے لگے، برا کہنے لگے اور برا کہتے ہیں. اور جب تک توبہ نہیں کریں گے، جب تک آقا کی غلامی نہیں کریں گے، ہم ان کو برا کہتے رہیں گے. اپنے پاس سے نہیں بلکہ رب کے قرآن سے، حضور کی حدیث سے اور اعلیٰ حضرت کے زبان میں یہ کہتے رہیں گے. خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سنا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. وہ جو آقا نے فرقہ بتایا ہے اسی راستے پر چلو. آقا سے پیار کرو، آقا والوں سے پیار کرو، آقا کے دشمنوں سے نفرت کرو. آقا کے جو دشمن ہے نا، نکال لو. چاہے وہ وہابی ہوں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے وہ چکڑا لبی ہوں، گردے کے کوئی سا بھی فرقہ ہو، حضور کی گستاخی جو بھی کرے گا اس کو پھر حلالی مت سمجھنا، حلالی مت سمجھنا، کیونکہ حضور کا گستاخ حلالی نہیں ہوتا ہے. جب آقا نے ولید بن مغیرہ سے کہا نا کہ تو حرامی ہے، رب کے کلام کی تفسیر پڑھو، سبحان اللہ، تو پھر حضور کا علم غیب بھی اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ ہوتا ہی چھپا تم پہ کرو. اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. ولید بن مغیرہ سے جب میرے حضور نے فرمایا نا کہ تم نطفہ نا تحقیق سے تو حرامی ہے، رب کے کلام کی تفسیر ہے، میں اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا ہوں، رب کے قرآن سے بات کر رہا ہوں. حضور نے فرمایا تو حلالی نہیں حرامی ہے. وہ دوڑا گیا اپنی ماں کے پاس، ماں کے گردن پہ تلوار رکھ دی، کہا اے ماں ذرا بتا کہ میں حرامی ہوں یا حلالی. کہا کیا ہو گیا؟ کہا ارے مدینے کے تاجدار نے، ارے احمدی مختار نے، ارے مالک جنت نے، ارے مالک کوثر نے کہا تو حرامی ہے. ارے جب آقا نے فرما دیا تھا مان ہی لینا چاہیے، کیونکہ حضور کوئی بات نہیں کرتے جب تک رب کا حکم نہ ہو. کیا پتا چلا حضور جو فرما دے وہ پتھر کی لکیر ہو جائے، وہ پتھر کی لکیر ہو. دوڑا گیا تلوار رکھ دی، کہا ماں بتا میں حرامی ہوں یا حلالی ہوں. اماں نے دیکھا تلوار، کہا نہیں بتائے گی تو آج تیرا گردن کاٹ دوں گا. ڈر گئی، ڈر کے کہنے لگی ہاں بیٹا تیرے باپ میں وہ قوت و طاقت نہ تھی، میں ایک چرواہے سے بدزنی کی جس سے تو پیدا ہوا. آقا نے فرمایا تو حرامی ہے، سب حرامی ہے. اب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، اب آقا کا جو بھی گستاخی کرے گا، چاہے اپنا ہو پرایا ہو کوئی بھی ہو، آقا کی گستاخی کرے گا
تو پھر ہم اس کو اپنے پاس سے نہیں بلکہ رب کے کلام سے کہیں گے تو حرامی ہے۔ پھر اب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، پوچھ لینا اپنی ماں سے، پوچھ لینا۔ وہ کہا نا، ایک عالم صاحب تھے مرد وہابیہ پہ تقریر کر رہے تھے، کرتے کرتے کہتے ہیں کہ تو حلالی ہے، تو اپنے آپ کو کہتا ہے، لیکن تیرا باپ اس کو دیکھو گستاخی کی نا تو وہ حرامی ہوا، تو بھی حرامی ہوا۔ ارے نسل تو نسل ہی چلے گی نا، جب باپ حرامی ہے بیٹا حلالی کیسے ہو جائے گا؟ کیسے ہو جائے گا؟ باپ حرامی ہے تو بیٹا بھی حرامی ہوگا، لیکن دستور تو یہی کہتا ہے، لیکن اگر کوئی حضور کی غلامی اختیار کر لے، حضور سے پیار کر لے، حضور سے عشق کر لے۔ ایک صحابی تھے، کہہ دو سبحان اللہ۔ ان سے بعض صحابہ فرماتے تھے کہ تو اپنے باپ کا نہیں ہے، تو اپنے باپ کا نہیں ہے۔ حضور کی بارگاہ تھی، وہ کھڑے ہوئے پکار کر کہنے لگے، آقا بعض صحابہ ہیں جو کہتے ہیں کہ تو اپنے باپ کا نہیں ہے، آپ بتا دیں میں اپنے باپ کا ہوں یا نہیں ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا، بتا کیا تو اللہ و رسول سے محبت کرتا ہے؟ سبحان اللہ۔ کہنے لگا، اے میرے آقا میں اپنے ماں باپ سے زیادہ حضور سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ تو آقا نے فرمایا، کوئی کہے نہ کہے میں کہتا ہوں تو حلالی ہے۔ تو اب جو وہابی کا بیٹا توبہ کر کے ایمان کی دولت سے سرفراز ہو جائے پھر وہ حلالی ہو جایا کرتا ہے، ورنہ یہ سن کے یہ نہ سمجھ لیں کہ ارے اب تو ہم حرامی ہیں تو اب میرا بیٹا بھی حرامی ہوگا، تو وہ حرامی ہی رہ جائے گا، توبہ کرو یا نہ کرو۔ لیکن آقا نے فرمایا، توبہ کرے گا تو تو حلالی ہو جائے گا۔ بے شک۔ تو حرامی تھا نہیں، حرامی تھا کب؟ جب حضور کی گستاخی کرتا تھا، اور جب آقا کی غلامی کر لیا تو آقا کے صدقے میں تو حلالی بن گیا۔ اسی آقا سے پیار کر لو، اسی آقا سے عشق کر لو، تمہارا دنیا میں بھی بیڑا پار ہوگا، قبر میں بھی بیڑا پار ہوگا، میدان محشر میں بھی بیڑا پار ہوگا۔ اور ہم مسکراتے ہوئے اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہیں گے، جائے نہ جب تک غلام، خلد ہے سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں سبحان اللہ۔ بادشاہیت تو حضور کی ہے، مالک جنت تو حضور کا ہے، مالک جنت تو حضور ہے، اور ہم بھی حضور والے، تو انہیں کے صدقے میں جہاں آقا جائیں گے وہاں ہم بھی جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آقا نے ہی فرمایا ہے، دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آقا نے ہی فرمایا ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ آقا والے جو ہیں ان سے پیار کریں، اللہ کے رسول سے پیار کرے، اللہ کے رسول کے صحابہ سے پیار کرے، اسی رسول کی اولیاء سے پیار کرے، اللہ کے ولیوں سے صلحاء سے پیار کرے۔ پھر بدلہ کیا ہوگا قیامت کے دن، جب یہ اٹھیں گے ان کے ساتھ ہم بھی اٹھیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور خدا نخواستہ گستاخوں سے محبت کر لیے، ان وہابیوں سے دوستی کر لیے، ان وہابیوں کے ساتھ اٹھے اور بیٹھے ناشتے کر لیے، ان کے یہاں اپنی شادی میں بلاتے رہے، ان کے یہاں جاتے رہے اور ان کو اپنے یہاں بلاتے رہے، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ سب کو مرنا ہے۔ کوئی دنیا میں جینے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ زندگی تو فانی ہے،
بقا کی زندگی تو قبر والی ہے۔ ہم دنیا میں آئے 50 سال کے لیے، 60 سال کے لیے، 70 سال کے لیے، 80 سال کے لیے، پھر دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن جب تک قیامت نہیں آئے گی قبر میں ہی رہے گی۔ ہماری پہلی منزل قبر ہے۔ قبر کے لیے کچھ سامان اکٹھا کر لو، اگر کچھ نہ کر پاؤ تو آقا کے عشق کا